دوستو، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، UGC نیٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور میں نے کل بھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آج بھی آپ کے لیے مشہور خاکے لے کر آیا ہوں، یعنی اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء اور اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے۔ دوستو، اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور آپ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے۔ دوستو، آخر وقت تک ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیں، ہم بہت سے خاکے اور خاکہ نگاروں کے نام بھی بتائیں گے، اور اردو کا پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جو فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے، تو ہم یہی جواب دیتے ہیں، مرزا فرت اللہ بیگ۔ یا اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ ہم رشید احمد صدیقی کا کندن، یہ خاکہ آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ مولوی عبدالحق کا نامدہ مالی، جو بہت مشہور خاکہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، اور یہ تینوں خاکے آپ کے UGC نیٹ جو نیا سلیبس ہے اس میں شامل ہیں۔ تو آئیے خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری یعنی غیر ادبی نثر ہے۔ یہ خاکہ نگاری بھی خاکہ نگاری سوانح اور آپ بیتی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ خاکے میں کسی شخص کی زندگی کی ایسی جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں جس سے اس کی شخصیت یا سیرت نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی رفتار و گفتار، طرز زندگی اور عام رویے کے نقوش ابھر کر سامنے آئیں۔ کہا جاتا ہے کسی شخص کی سوانح اگر ناول ہے تو خاکہ اسی شخص کا مختصر افسانہ ہے۔ جس طرح افسانے میں اشاروں سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح خاکے میں اشارے اور کنایے کے ساتھ متعلقہ شخص کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو بیک وقت کارٹون بھی ہوتی ہے اور پورٹریٹ بھی۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے جب ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی مضمون لکھا تو انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک بہت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور صرف خاکہ لکھ رہے ہیں، بلکہ خاکے کی تعریف بھی متعین کر رہے ہیں۔ ایک اچھے خاکے میں مصنف کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے جس پر خاکہ لکھا جا رہا ہے، جبکہ فرت اللہ بیگ کے مضمون میں ہے۔ آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں خاکہ نگاری کے بھی ابتدائی نمونے نظر آتے ہیں۔ اس میں جہاں انشاء اللہ خاں انشاء اور جرات کا ذکر کیا گیا ہے، یہی خاکہ نگاری کی مثالیں ہیں۔ ہم مرزا فرت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بعد سید عابد حسین مولوی، عبدالحق، رشید احمد صدیقی، خواجہ حسن نظامی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، اشرف صوفی، شاہد احمد دہلوی اور مجتبیٰ حسین نے اردو کے بہترین خاکے لکھے ہیں۔ دوستو، کچھ خاکے ہیں کہ مولوی عبدالحق کا جو خاکوں کا مجموعہ ہے وہ ہے چند ہم عصر۔ چند ہم عصر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب دیجیے گا مولوی عبدالحق کا۔ یا چند ہم عصر کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو جواب ہے خاکے سے۔ نامدہ مالی اور نور خاں خاکے کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہمارا ہوگا مولوی عبدالحق۔ نامدہ مالی یہ خاکہ عبدالحق کا ہے، اور ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو چند ہم عصر میں یہ خاکہ شامل ہے۔ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کے مجموعے ہیں گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر۔ دوستو، ہمیں یاد رکھنا ہے پری چہرہ
نسیم اور 3 گولے ان کے مشہور خاکے ہیں۔ نور خاں، یہ خاکہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اقبال سہیل، یہ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ دوزخی، یہ عصمت چغتائی نے لکھا ہے، اپنے چھوٹے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا یہ خاکہ ہے۔ اور ماجی قدرت اللہ شہاب نے خاکہ لکھا ہے۔ فارغ بخاری نے 4 مشہور خاکے لکھے ہیں۔ پہلا ہے دشمن جاں، احمد فراز کا خاکہ لکھا ہے اس عنوان سے۔ گرل فرینڈ، یہ کشور ناہید پر خاکہ لکھا ہے۔ لدھیانے دا پھل، سحر لدھیانوی کے لیے یہ خاکہ لکھا ہے فارغ بخاری نے۔ اور قتیل شفائی کا خاکہ رنگوں کا رسیہ فارغ بخاری نے لکھا ہے۔ شریف بنجارہ، یہ عطاء الحق قاسمی کا لکھا ہوا مشہور خاکہ ہے۔ دوستو آگے تک جڑے رہیے گا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اس کے بارے میں تھوڑا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اردو ادب میں خاکہ نگاری کو ایک کامیاب صنف کی حیثیت سے سب سے پہلے مرزا فرت اللہ بیگ نے عطا کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، فن اور آرٹ کے اعتبار سے ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرت اللہ بیگ نے اپنے مخصوص طنزیہ و مزاحیہ انداز میں بڑی ہمدردی و عقیدت سے ڈپٹی نذیر احمد کے تمام اوصاف، ان کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں اور ان کی زندگی کے اہم واقعات سے ایک زندہ اور چلتی پھرتی تصویر پیش کر دی ہے۔ فرت اللہ بیگ کی جزیات نگاری اور انتخاب واقعات نے اسے مزید دلکش بنا دیا ہے۔ انداز بیان شوخی و ظرافت لیے ہوئے ہے۔ یہ شوخی و ظرافت موضوع کی شخصیت کا اہم جزو ہے۔ انہوں نے ان کا حلیہ، قد و قامت، عادات و اطوار کے لیے ایسے مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق یعنی فرت اللہ بیگ لکھتے ہیں، جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا، خواہ کوئی برا مانے یا بھلا۔ جہاں مولوی صاحب مرحوم کی خوبیاں دکھاؤں گا، وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کر دوں گا تاکہ اس سے مرحوم کی اصلی اور جیتی جاگتی تصویر کھینچ جائے۔ مرزا فرت اللہ بیگ، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اور صفحہ نمبر 20 پر یہ تحریر موجود ہے، یہ کوٹیشن ہے اور یہ پیرا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا آگے ہے، مرزا صاحب نے مولوی صاحب کی شخصیت کے روشن پہلو کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس خاکے کی بدولت مرزا صاحب کو جتنی مقبولیت حاصل ہوئی، ایسی مقبولیت اور شہرت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔ یہ خاکہ اردو کے سوانح ادب میں نہ صرف پیش رو کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس کی بدولت بعض اہل قلم نے بھی اس صنف کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ یہ ایک خلاصہ تھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی پر، جو اردو کا پہلا خاکہ تھا مرزا فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا۔ اب آئیے کچھ اور خاکوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ممتاز مفتی صاحب نے خاکہ لکھا شہزادی کے عنوان سے۔ یہ خاکہ پروین شاکر کا اوپر لکھا ہے، اور دوسرا ممتاز مفتی نے نقوش محمد طفیل کا خاکہ لکھا ہے۔ یہ خاکے ان کے مشہور ہیں۔ نور الحسن نقوی نے تصویر اجالوں کے نام سے خاکہ لکھا۔ ابو الحسن ندوی نے پرانے چراغ کے نام سے خاکہ لکھا ہے۔ چہرے کے عنوان سے شورش کاشمیری نے لکھا ہے۔ ملاقاتیں الطاف حسین قریشی نے لکھا ہے، اور دلی کی چند عجیب ہستیاں اشرف صبوحی نے اس نام سے خاکہ لکھا ہے۔ محمد طفیل نے صاحب، جناب، آپ
محترم مکرم اس نام سے آپ نے خاکے لکھے ہیں۔ سوال آتا ہے کہ القاب و آداب سے شروع کرنے والے خاکے کس نے لکھے ہیں؟ تو محمد طفیل نے لکھے ہیں۔ عبد المجید سالک نے یادان کہن لکھا ہے۔ ضیاء الدین احمد برنی نے عظمت رفتہ کے عنوان سے لکھا ہے۔ گنجینہ گوہر شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا مشہور خاکہ ہے۔ ذاکر صاحب رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا مشہور خاکہ ہے۔ شیخ نیازی جو رشید احمد صدیقی نے اپنے بیٹے کے اوپر لکھا ہے، یہ خاکہ میرا صاحب منٹو کا لکھا ہوا جو محمد علی جناح کی شخصیت پر یہ خاکہ لکھا ہے۔ محمد طفیل نے جنات اور صاحب پر خاکے لکھے ہیں۔ شیش محل کے عنوان سے شوکت تھانوی نے خاکہ لکھا۔ کٹی پتنگ شاد عارفی نے لکھا۔ مجھے تو حیران کر گیا وہ ناصر کاظمی کی زندگی کا شخصی خاکہ ہے۔ اسلم فروخی نے لال سبز کبوتروں کی چھتری کے عنوان سے ایک مشہور خاکہ لکھا ہے۔ اور کندن آپ کو معلوم ہی ہے رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ یہ تھا دوستو آج کا ہمارا ویڈیو، اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم خاکہ نگار اور ان کے خاکے، اور اردو کا پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اور اردو کے پہلے خاکہ نگار مرزا فرات اللہ بیگ۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔